کوئی وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو کیا غصہ آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے۔ پھر وہی شخص جو وعدہ توڑتا ہے، جس کے ساتھ اس نے وعدہ توڑا ہوتا ہے، اس کو آگے سے کیا کہتا ہے کہ یار اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو میرے ساتھ وعدہ ہی نہ کرتا۔ کہتا ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر وعدہ جب ٹوٹتا ہے تو جس سے وعدہ ٹوٹتا ہے کیا اس کا دل بھی دکھتا ہوگا؟ اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہوگا؟ لیکن کیا ہم انسان ہونے کے ناطے سے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کوئی اگر وعدہ توڑتا ہے تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے سے اتنا غصہ آتا ہے نا؟ تو کیا آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، کیا میرے اور آپ کے خدا کو اس بات پر غصہ نہیں آتا ہوگا؟ زیادہ غصہ آتا میرے خدا کو۔ ذرا غور سے سن لیجیے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ ہوتا کیا ہے؟ اس وعدے کے بندھن میں ہم بندھ جاتے ہیں۔ جیسے ایک دلہا اپنی دلہن کے ساتھ نکاح کے وقت پر کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے۔ بلکہ میں جب اس کو سیکھ رہا تھا، وعدے لیے جاتے ہیں، ایک وعدہ نہیں، وعدے لیے جاتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے اپنی دلہن کے بارے میں کہ میں اس کے ساتھ دکھ میں بھی رہوں گا، سکھ میں بھی رہوں گا، کاش کہیں ایسا وقت آیا تو میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وعدہ ہو گیا نا؟ تو اگر دلہا کچھ وقت کے بعد اپنی اسی دلہن کو، اپنی اسی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیا بیوی کو اچھا لگے گا؟ یا پھر بیوی اگر شوہر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، شوہر کا کاروبار پورا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو بیوی کبھی کہے کہ میں نے تیرے ساتھ رہنا نہیں، تیرا تو کاروبار ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نے تو فضول میں آپ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کیا اس بیوی کو وہ وعدہ اشاد نہیں آنا چاہیے جو وعدہ اس نے خدا کے روبرو کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کوئی اچھا انسان ہوتا ہے، اپنے وعدے کو یاد رکھتا ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسا ہی بہت بہت بڑی فیملیوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ جو مضمون خدا نے دیا ہے وہ یہ ہے، بے تامل وعدے نہ کرو۔ کیا ہے؟ بے تامل وعدے نہ کرو۔ جو وعدہ آپ نبھا نہیں سکتے وہ وعدہ نہ کرو۔ اکثر میں دیکھتا ہوں رشتے ایسے ہی ٹوٹتے ہیں، گھروں کے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہوتا ہے نا تو ہم صرف کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں، کسی کی دولت کو دیکھتے ہیں، کسی کے پیسے کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لالچی لوگ کبھی سکون نہیں پاتے۔ کاش میں جب اس کو سیکھ رہا تھا، کاش کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس لڑکے کی طرف نظر ڈالے کہ وہ لڑکا خدا پرست ہے، وہ لڑکا خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ لڑکا کہیں نشہ تو نہیں کرتا، وہ لڑکا کہیں چوریاں تو نہیں کرتا، وہ لڑکا کوئی بدکار تو نہیں ہے، لڑکا کوئی ڈکیٹ تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہی اس جگہ پر دیتے جہاں بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، بڑا گھر ہوتا ہے۔ نہیں، یا کچھ لوگوں کی سوچ ہی ہوتی ہے اچھا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے نا، کڑی دا ہے
کا आते होना चाहिए ना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े घरों के अंदर बड़ी बड़ी बेटियां जो हैं वो परेशान बैठी हुई है। बड़े बड़े घरों के अंदर नौकर भरकर बेटियां जो है कि अपनी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन मेरे अजीजों, ये वादा ऐसा नहीं होता। रिश्ता जब करना है तो क्या करना है, सोच समझ कर देखिए। लेकिन ये मैं इसको जब सीख रहा था, ये करेगा कौन? माँ बाप करेगा क्या? जिस माँ बाप को अक्ल ही नहीं है, जिस माँ बाप के दिमाग के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, जो माँ बाप कभी खुदा के कलाम की तरफ जाता ही नहीं है, जो माँ बाप हमेशा खुदा की मुखालफत करता है, जिस माँ बाप को कलाम की समझ ही नहीं लगती। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों की बेटियां ऐसे घरों के अंदर भीख मांग रही है, सिस्कियां ले लेकर जिंदा रहती है। सिस्कियां ले लेकर मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको उनकी मर्जी की रोटी नहीं मिलती, उनकी मर्जी का कपड़ा नहीं मिलता, उनको अपनी मर्जी के साथ सांस नहीं ले सकती। वो सिर्फ एक ही वजह है कि हम इतने लालची हो जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ घर बड़ा होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए। क्योंकि मैं जब इसको सीख रहा था, होता यह है कि दोनों तरफ से झूठ बोला जाता है। लड़का जैसा भी होता है, माँ बाप कहता है हमारा लड़का बहुत अच्छा है। लड़की जैसे भी है, माँ बाप पंजाबी तरीफा बोल बन नहीं आएगा। कार जो इतनी अच्छी जे, इतनी तलीम इतनी जे, ऐसी ऐसरा जे, ऐसी ऐसरा जी। कभी पूछ लो कि अगर लड़के वाला जानता है ना रिश्ता पूछने वास्ते, अगर खुदा परस्त है तो उनका काम है पूछे जाकर पहले ये तुम्हारी बेटी खुदा का कलाम भी सुनती है या नहीं, खुदा के घर भी जाती है या नहीं, इसको दुआ भी करनी आती है या नहीं। हम क्या करते हैं? लड़की सोनी जी, कुड़ी सोनी ये भालो, ऐसा रिश्ता मुझे न बना। ऐसे रिश्ते मैंने देखा है हमेशा टूटते हुए मैंने देखा है। ना लड़की वाले खुदा के घर जाते हैं, ना लड़के वाले, ना लड़की वालों को खुदा के कलाम का पता, ना लड़के वालों को। तो फिर होगा क्या? फिर वही जब शादी होती है खुदा के कलाम पर हाथ रखकर वादे करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन वो वादे कुछ दिनों के बाद टूट जाते हैं। इसी तरह खुदा के साथ भी लोग वादा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं हनन्याह और सफीरा क्या किया, उन्होंने खुदा के खादमों के साथ वादा किया, लिखा है कि उन्होंने खुदा के पागल को रंजीदा किया। वादा क्या किया था उन्होंने? हनन्याह सफीरा के घर खुदा के खादम आते थे, तो उन्होंने खुदा के खादमों के साथ वादा किया कि हमारे पास ये जो जमीन है हम बेचकर हम जो है खुदा के नाम पर इसका सारा जो पैसा होगा, रकम होगी, हम वापस दे देंगे। खुदा के खादमों ने दुआ की, कुछ देर के बाद वो जगह बिक जाती है। जब बिक जाती है तो दोनों के अंदर अब रेस समा जाता है। दोनों सोचते हैं कि इतना पैसा हम खुदा को कैसे दें। तो ना तो खुदा के खादम देख रहे हैं जिनके साथ हमने वादा किया था। बाइबल मुकद्दस को जब हम सीखते हैं, उन्होंने क्या किया कि काफी ज्यादा पैसा छुपा के रख लिया। कौन मरा पहले? क्योंकि एका किया हुआ था ना, एका। कभी आपने देखा ना झूठ बोलने वाले लोग एक हो जाए नहीं, जिस तरह मैं कह रहा तू इंची कभी झूठ बोलना खुदा के खादमों को नहीं, इतने में जगह बिकी थी और ये पैसा है आप में, हम आपको दे रहे हैं। खुदा के खादमों ने पूछा
کیا واقعی زمین اتنے کی بکی ہے؟ پھر کہا ہاں اتنے کی زمین بکی ہے۔ جیسے حنانیہ نے کہا کہ ہاں زمین اتنے کی بکی ہے، لکھا ہے کہ حنانیہ کی جان اسی وقت اسی گھڑی نکل جاتی ہے، موقع پہ مر جاتا ہے۔ اس کو دفنانے والے دفنا کے جب واپس آتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیوی آتی ہے، اس سے خدا کے خادم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ زمین اتنے کی بکی ہے؟ یہ زمین اتنے پیسوں کی بکی ہے؟ بیوی نے بھی کیا کہا؟ ہاں زمین اتنے کی بکی ہے۔ خدا کے خادموں نے کہا تیرے شوہر کو دفنانے والے ابھی دروازے پر ہیں، سوچ لے تو نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن وہ بھی کہنے لگی ہاں اتنے میں ہی زمین بکی ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں وہ بھی مر جاتی ہے، وہ بھی اسی جگہ پر اسی گھڑی مر جاتی ہے۔ بے تامل وعدے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کسی کو خوف نہیں آتا؟ ہم نے یہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم پورا کریں۔ میں جب دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ خدا کو جب قبول کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں آپ ساری زندگی ہماری خدا کے ساتھ گزرے تو کچھ دنوں تو بعد دیکھو تو رولے پھر گئے، اور نہیں بھائی سانو کی فائدہ خدا دے نال چلن دا، سانو فائدہ کی ہوتا ہے؟ کئی لوگ فائدے واسطے خدا نہ چاہتے ہیں، فائدے کے لیے۔ پہلے سوچ سمجھ کے وعدے کرو کہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ اسی خدا دے کار جو سارے پکھے لواواں گے کہ ایک نہیں لگا، اسی ساری کرسیاں لواواں گے ایک نہیں آئے گی، اسی کے ہر مہینے دائی کی جائے اجے تک نہیں آئی، اسی تے جناب والا چرچ نے سارے کام نہیں کرائی ہو اجے تک نہیں ہوئے، اسی تے جناب والا چرچ کھولی ہے صفائی بھی اسی کرا گے، اور میں جنہیں لوگ ویکھنے نا صفائی کر وہی کرنا ہے جنہیں سالہ ہوں۔ یہ بات حقیقت کر رہا ہوں۔ اصل اگلی کہانی کو دیکھیں، حنا کی کہانی کو سب نے سنا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ حنا نے بھی ایک وعدہ کیا، اپنے خدا کی حضوری میں کھڑی ہو کر، خدا کے گھر کے اندر کھڑی ہو کر کیا کیا اس نے؟ وعدہ کیا کہ خداوند میرے پاس بیٹا نہیں، تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ بیٹا میں تجھے واپس دوں گی، تجھے واپس کر دوں گی۔ حنا نے جب یہ وعدہ خدا کے ساتھ کیا تو خدا نے اس کی دعا کو سنا تو اس کو بیٹا دیا۔ پھر حنا نے جو خدا کے ساتھ بات کی تھی، وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بہت بڑی شکر گزاری لے کر خدا کے گھر کی طرف جاتی ہے، اور خدا کے گھر جا کر اپنا بیٹا خدا کے خادم کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ خدا کے جو خدا کا خادم تھا، کاہن تھا اس وقت کا، ایلی کاہن، سو حنا نے اور اس کے شوہر نے مل کر اپنا بیٹا جو ہے وہ خدا کے گھر دے دیا۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے وعدہ پورا کیا تو لکھا ہے خدا کے کلام میں دوبارہ اس نے بچے نہیں مانگے، دوبارہ کچھ نہیں مانگا، اس نے خدا کے ساتھ بات کی، وعدہ کیا، خدا نے بیٹا دیا، بیٹا واپس دے دیا، اس کے بعد نہیں کہا خدا مجھے ہوتے دے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا خدا اتنا کمزور نہیں، جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کچھ کرتا نہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے حنا نے ایک بیٹا دیا تو خدا نے اس کو 5 بچے اور دیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بے تامل وعدے جیڑا کیتا جے خدا نہ پورا کرو تو پورا کر کے دیکھو اکے دی موجہ لگ دیا جی کہ نہیں یقین آ رہا، اور میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی تھے، خدا کہہ رہے جو تو رو ہے وعدے کر کے جو مکرتے ہو پھر نقصان شروع کہ آج سن لو نقصان ایتھے ہی ہوتے شروع۔
ہے کہ نہیں؟ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، وائس کی کتاب 5 باب کی 2 سے 7 آیت تک ہم دیکھتے ہیں وائس نبی مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ بے تعمل وعدے نہ کرو، کر رہے ہیں؟ اور جنہیں نالی چلنا سے نا ادھر وعدہ پکا کرو، اور وعدے گھاٹے دے ہو جاندے نا کہ نہیں ہوندے، تو کئی لوگ رس کے بیٹھ جانے ہیں تو میرا وعدہ کیتا اس کے ہم تمہیں کچھ کرتا نہیں پیا ہے، وعدہ کیتا سی تو شاید انہیں کو اپنے کو روٹیاں بھی کھان لی، کوئی بھوکا تے پھر دوسری بھوکے سو جائے، غلط غلط نہیں ہاں؟ پھر تو اسی کہ وہ نہیں ملی تو پھر میں جاننا پہ آج تو بعد وعدہ ختم، وعدہ توڑ کے آپ نے سن لیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ایک طرف حنانیہ اور سفیرہ کا وعدہ دیکھ لیا، توڑا تو اسی وقت مر گئے۔ آج اگر جو مرتا نہیں نا اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ سوچے کہ میں نے وعدہ کیا ہے خدا کے ساتھ توڑوں گا تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، خوش رہوں گا۔ وعدہ کو توڑنے والے خوش نہیں رہتے، یاد رکھنا آج اس میسج کو، ٹھیک ہے؟ تو حنا نے وعدہ کیا تو کیا کیا؟ پورا کیا، تو خدا نے 5 بچے اور دے دی۔ وعدہ کرنے سے پہلے سوچے اچھی طرح، ٹھیک ہے؟ آئیے سوالے کو دیکھتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، لکھا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے گھر میں خدا کے حضور میں کچھ نہ کہے، کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ اس لیے تیری باتیں مختصر ہو۔ پتہ نہیں ہوتا کدی کدی ہے اپنے فائدے واسطے نا چھٹی جان کے جھوٹ لوٹی، چھٹی جان کے جھوٹ، طریقے نہ گل نہیں کرنی، جی گل ہے وہ نہیں کرنی۔ مینو بڑا آتا ہے سارا کچھ، مینو بڑا آتا ہے سارا کچھ، بولی جانے سپیڈ رینج ہوتی جی بھاجی ریل گڈی کی ہوتی وہ اس میں تیز ہو جائے گی۔ خدا کا کہہ رہا ہے میں آسمان پر ہوں تم زمین پر ہو، گل جیڑی کرنی جی تو سوچ سمجھ کے کرو میرے نال۔ کوئی نہ کہ میں تمہیں کوئی پھانسی نہیں چاڑن لگا ہے کہ جی یہ گلا کرتے پہ جو صحیح طریقے سے سوچ کے کرو جی۔ کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کم دی وجہ تو پھر خواب دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ نا ویلے رہ کے خواب دیکھی جاتے ہیں۔ ہیلو، کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کام کی کثرت کے باعث خواب دیکھا جاتا ہے۔ جنہ نے کاروبار کرنا کو نہیں کھوتیا وہ کو ستے ہی رہنے ہیں کہ خواب ہی دیکھی جانے نہیں ہے میں ہمیشہ خواب ہی دیکھی جانے نہیں رہنا ستے ہیں سارا دن کہ خواب وہ آج انج کر لیں گے، آج انج نہ کر لیے، آج ایسا کر لیے گا ویسا ہو، آج پھر انج کر لیے، بیٹھے خواب ہی دیکھی جانے، خواب ہی کرے مضمون بنائی ہونی گی، کدھر لٹنا کی کرنا ہے، کتنے جھوٹ بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، پلان تیار کری ہونی گی۔ کاروبار کوئی نہیں کرنا ہے، بیٹھے خواب ہی دیکھی جائیں گے۔ تو خواب کس کو دیکھ رہا ہے؟ چاہیے جو کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ تو خواب دے سکتا ہے، اس کا حق ہے خواب دیکھنے کا، اس کے پاس دولت شہرت۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے جی۔ اور احمد کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے، احمد کی بات، احمد کی آواز احمد کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے، باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ احمد کہنا نا وہ دی سپیڈ بڑی ہوتی ہے، گلا چ پلا پکائیے گا، انہیں کسی کی واری نہیں ہوتے نہ 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 انہیں جناب کوئی 3 گھنٹے پہ جو احمد کے کول بیوقوف کو پاگل کو جتنے دیر مرضی پہ جائے انہیں اپنی سٹوری سنونی اور کہہ دینی سنونی، وہ دی سپیڈ بڑی ہوتی ہے، یہ نہیں سپیڈ ہوتی ہے، انہیں کہہ رہا کہ میں ہے سچا
میری سپیڈ سنو بس میری بات جی. اچھا انسان جو ہے نا بات کرتا ہے تو پھر موقع دیتا ہے کسی کو, کیونکہ اس کو پتا میں نے بدلنا ہے. جس نے بدلنا نہیں ہے وہ اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. جی جب تم خدا کے لیے منت مانے جب تم خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر. تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر. جی کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہوتا. کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہوتا. تو اپنی منت کو پورا کر. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے. اس سے بہتر ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر تسی وعدہ نہیں نبھا سکتے تو نہ کرو. تو خدا بھی کہہ رہے ایک دن اچھا ہے کہ تسی میرے حضور کھلو گے تو کوئی منت نہ منو, نہیں کر سکتے کچھ بھی. جب مان لیجئے تو پھر دیر نہ کرو. ایسے پتہ کہ نہیں مان لیں گے تنہا بھی آ جاندی ادھر لا لی ادھر چل ہن اگلی تنہا دسے منیا اے ساری تنہا جائے گی چرچ کو. لو اج بھی آؤ ہے اینے کام کران گے, اے چرچ دے کام کران گے. لے اج ہم دے پہلے وہ کہندا نہیں جے کر سکتے تے شوخیاں نہ مارو ہے. او میں اے بھی کر داں گا, میں اے بھی کر داں گا, میں اے بھی کر داں گا. نہ کرو. جی کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. وہ کہندا اگر یہ اچھی گل نہیں کہ منت مان کے تو ادا نہ کرے. جی تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے. تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے. اور فرشتہ کے حضور مت کہے. اور فرشتہ کے حضور مت کہے. یہ بھول چوک تھی. یہ بھول چوک ہوتی ہے. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو. تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. کہ تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. کیونکہ خوابوں کی زیادتی کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے. اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے. لیکن تو خدا سے ڈر. لیکن تو خدا سے ڈر. آمین. آمین. ڈر لگا ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب میری ہے یا کسی اور کی ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اتنے لوگ ڈرتے ہی نہیں خدا کو. خدا سے ڈرتے ہی نہیں ہے. خدا کی حضوری میں جب کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ وائس کہتا ہے خدا کا فرشتہ تیرے ساتھ کھڑا ہو کر سن رہا ہے. وہ جا کر خدا کے پاس جاتا ہے. خدا کے فرشتے پھر خدا کے پاس جا کر بتاتے ہیں خدا اس بندے نے آج یہ کہا. حالانکہ خدا سن رہا ہوتا ہے لیکن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. کبھی کبھی خدا کے خادم کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور کبھی مان لیا کرے خدا کا کہنا. خدا کے خادم کا کہنا مان لیا کرے. خدا کا خادم آپ کے لیے اور زیادہ برکت مانگ رہا ہوتا ہے. کئی کہیں گے اینی دیر اکھیں بند کر کے رکھی ہے. نہ کرو بھائی. اینی دیر اکھاں پاڑ پاڑ کے نا گندیاں ویڈیو دیکھ لو گے, ڈرامے دیکھ لو گے, ڈرامہ کو کہانیاں دیکھنیاں انہوں نے 3 گھنٹے بٹھا لو لوگوں کو. یا جڑے موبائل ویکھدے پاویں سر رات ویکھی جان وہ تو اکھاں نہیں تھک دیاں. تے اکھاں ادوں تھکدیاں نے جدوں کہے نا کوئی خادم اکھاں بند کر کے دعا کرو تے کہن گے ہن اینی دیر اکھاں بند کری رکھی ہے. بار بار خادم یہی کہنے اکھاں بند کرو, اکھاں بند کرو. انج بھلا خدا برکت نہیں دیندا ہے. ایج بھی کیا شر دے گئی لوگ انج بھلا خدا برکت نہیں دیندا. تہاڈا بھلا ہو جائے کلام نو سن کے تے اچھے طریقے نال اینو اپنے دماغ 'چ بٹھاؤ. جو خدا کا کلام کہتا ہے نا اس کو سن کر عمل کرنا شروع کریں. خادم جب کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ خدا کے کلام میں سے بات کر رہا ہوتا ہے. اس بات کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کریں. اس لیے آج کا جو میسج خدا نے دیا ہے بے تعمل وعدے نہ کرو.